وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم جو ایسٹ پاکستان کرائسس ہے 16 دسمبر کا جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. اس پہ بہت سی کتابوں کا ذکر آ رہا ہے, تو انہی کتابوں کے بارے میں سبوک سید کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان کو 2 لخت ہوئے 42 سال گزر چکے ہیں. اس دوران سقوط ڈھاکہ پر کئی کتابیں لکھی گئیں. کتاب پڑھنے والوں کو گلہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسا مواد بہت کم ہے جس کی بنیاد پر کوئی ایکیڈیمک ڈیبیٹ بڑھائی جا سکے. اکثر پاکستانی سقوط ڈھاکہ کے صدمے سے ابھی تک باہر نہیں آئے اور پاکستان کے مستقبل کے متعلق اندیشوں کا شکار رہتے ہیں. ایک ملک تھا, ختم ہو گیا. میرا ملک تھا, ختم ہو گیا, 2 حصے ہو گئے. پھر مجھے بعض وقت یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ جو رہ گیا ہے یہ گاڑی کب تک چلے گی. ایک سینس آف انسیکیورٹی پریویل کرتی ہے لوگوں کے دماغ میں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں جس کو ملو آپ پوچھتے ہیں ارے بھائی کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. تو بعض وقت میں سوچتا ہوں کہ دا بیک آف آور مائنڈ از اسٹل دیٹ فیئر کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا, شاید یہ بھی ٹوٹ جائے. سقوط ڈھاکہ پر پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی مصنفین کی تقریباً 35 سے زائد کتب دستیاب ہیں. ان کتابوں میں مصنفین نے اس وقت کے حالات کا ذکر کیا ہے. امریکہ میں مقیم بھارتی مصنفہ شرمیلا بوس اور لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین نے اپنی کتابوں میں سقوط ڈھاکہ پر غیر روایتی انداز میں بحث کی ہے. تاہم تعلیمی اداروں میں ابھی تک یک طرفہ تاریخ پڑھائی جا رہی ہے. ایک ہاف ہارٹڈ قسم کی ایفرٹ نظر آتی ہے مجھے نصاب میں کہ جی, اور وہ بھی ایک سٹیریو ٹائپ ہے کہ جی ہندو آبادی تھی, ہندوؤں کی سازش تھی, ہندوستان آیا اور اس نے ملک کو 2 لخت کر دیا. یہ جو آفیشیل لائن 71 سے آج تک تبدیل نہیں ہوئی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں چھپنے والی اکثر کتابوں میں حقائق کے بجائے ایک طرفہ پروپیگنڈے کا سہارا لیا گیا ہے. تاہم ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن میں حقائق کی کچھ جھلکیاں دھندلی تصویر کو واضح کر سکتی ہیں. یہ کتابیں ہم سے صرف ایک ہی تقاضا کرتی ہیں, وہ یہ کہ ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ایسی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے جو سقوط ڈھاکہ جیسے واقعات کا سبب بنے. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ سبوک سید, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. یہ کچھ کتابوں کا ذکر سبوک سید کر رہے تھے. روداد خان صاحب, آپ عینی شاہد ہیں بہت سے واقعات کے. کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ بالکل نہیں سیکھا. اور ایک سبق یہ تھا جو سیکھنا چاہیے تھا. نمبر 1 جی, اپنے لوگوں کے خلاف اپنی فوج کو کبھی استعمال مت کرو. جی کبھی استعمال مت کرو, اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. جی ثابت کر دیا اس پاکستان نے. جی نمبر 1, یہ میرا بغیر کسی کانٹرڈکشن کے میں کہہ سکتا ہوں. جی اگر وہ جو ریلیونٹ ٹائم تھا, اگر اس وقت مارشل لا نہ ہوتا اور الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی, پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا. جی کبھی نہ ٹوٹتا. جی لڑائیاں ہوتی, آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ان کے, ویسٹ پاکستانی لیڈر اور ایسٹ پاکستانی لیڈر. بٹ حامد وی وڈ ہیو مڈل تھرو, کیونکہ کوئی ایسٹ پاکستانی بارنگ سم انٹلیکچوئل جی ان ڈھاکہ وہ پاکستان کو توڑنا بالکل نہیں چاہتا تھا. جی بالکل نہیں چاہتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. جی یہ سبق ہم کو سیکھنا چاہیے تھا, یہ ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا. اچھا, آپ نے یہ ذکر کیا نا کہ بہت سے ایسٹ پاکستانی انٹلیکچوئلز پاکستان نہیں توڑنا چاہتے تھے, لیکن کچھ جو نہیں, میں نے کہا بارنگ سم انٹلیکچوئل. ہاں نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خود جو بہت سے مغربی مصنفین ہیں ان کی کتابیں اگر ہم پڑھیں, جیسے یہ دی بلڈ ٹیلی گرام, نکسن, کسنجر اینڈ آ فارگوٹن جینوسائیڈ, یہ گیری جے بیس نے ایک کتاب لکھی ہے. اور اسی طرح ایک بنگلہ دیشی مصنف ہے, اس نے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کے کتاب لکھی ہے, یہ myth and facts, BZ خسرو. یہ تو کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب خفیہ پیغامات بھجواتا تھا امریکی امبیسڈر کو کہ ہم نے کوئی علیحدگی نہیں کرنی, ہمارے کو معاملہ طے کرا دو, مذاکرات کرا دو. تو پھر بات کیوں نہیں بنی؟ آپ نے دیکھا خادم حسین راجہ صاحب نے لکھا ہے جی کہ شیخ مجیب نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لو. ہاں, چونکہ وہ ایکسٹریمسٹ کے پریشر سے بچنے کے لیے, لیکن اس وقت امور مملکت خیر, رموز مملکت خیر, یہی بات شیخ مجیب الرحمان نے جنرل ذاکر حسین سید کو بھی کہی. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا جی نہیں, ہم آپ کو اریسٹ. اچھا, اور خادم حسین راجہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب
نے جب فوجی آپریشن کی مخالفت کی اور ایڈمرل احسن نے بھی مخالفت کی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی استعفیٰ دے دیں, لیکن ہمیں یعقوب علی خان صاحب نے روک دیا. ہاں علی قلی خان صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بھی ہوا, پاکستان ٹوٹ گیا, اس میں ہماری غلطیاں تو تھیں, لیکن غیروں کا کیا کردار تھا؟ جو فورن فورسز تھیں, غیر ملکی طاقتیں, ان کا کیا کردار تھا؟ جی میر صاحب, میں بہت مشکور ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا ہے, کیونکہ میں اور زیادہ نہیں ٹھہر سکتا تھا. 2-4 چیزیں ہیں جی جو میں آپ سے گوش گزار, اور آپ سب بڑے اچھے بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کرنا چاہتا ہوں. جی یہ جو آپ کی رپورٹ تھی, اس میں شرمیلا بوس کی کتاب کا ذکر آیا ہے جی, لیکن سرسری ذکر ہے. جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شرمیلا بوس ایک انڈین انٹلیکچوئل تھی جو کہ 71 میں بنگالی اسپیکنگ اسکول گرل تھی ان کلکتہ. جی وہاں پہ یہ تھی, اور انہوں نے سب کو دیکھا. بعد میں انہوں نے لیٹر آن کسی برٹشر سے شادی کر کے, اور ابھی پاکستان میں PhD ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ڈیڈ ریکننگ, وہ بلا شبہ از دا بیسٹ بک آن دا ایسٹ پاکستان ایپیسوڈ. اور یہ خاتون جو کہ جیسے میں نے کہا ہندو خاتون تھی, یہ سبھاش چندر بوس کی گرینڈ نیس ہے. جی اور اگر آپ جانتے ہیں سبھاش چندر بوس کو نہرو صاحب اور گاندھی صاحب بات پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ نیتا جی ان کی رائے فرق تھی اباؤٹ پالیٹکس. اس خاتون نے جو کتاب لکھی ہے جی, اس میں 2-4 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک انہوں نے لکھا ہے کہ جو بنگالی لٹریچر ہے اباؤٹ دا 71 ایپیسوڈ از ٹوٹل ربش, کیونکہ اس میں ایگزیجریشن اتنی ہے کہ انسان ہنسنے پہ آ جاتا ہے. عجیب عجیب باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں, جو ریپ پاکستان آرمی کی لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر سارے پاکستان جو ایسٹ پاکستان میں تھی, اگر مارچ کے بعد اور کچھ ہی نہ کرتے تو وہ بھی وہ فگر تک نہیں پہنچ سکتی. تو ایگزیجریٹڈ ہے. ایک انڈین لٹریچر پہ بھی انہوں نے تنقید کی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک مقصد کے ساتھ آئے تھے. اور تیسری چیز جو یہ خاتون کہتی ہے, اور جس پہ بنگالی اور انڈیا والے بہت ناراض ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ انڈیا کی فوج نے جو ایسٹ پاکستان تھا اس پہ حملہ کیا تھا ود دیئر آرمی. اور یہ صرف دسمبر میں نہیں, 2 مہینے پہلے انہوں نے حملہ کیا تھا, اور وہ آئے تھے. اور ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جی میں اس میں شک نہیں ہے, ہم نے ایز پاکستانی بڑی غلطیاں کی ہوں گی, لیکن یہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بننا یہ کبھی بھی بن سکتا تھا اگر انڈیا فلی اس میں وہ کیا کہتے ہیں انوالو نہ ہوتا. انڈیا بہت انوالو تھا, ٹوٹلی انوالو تھا. اور ایک تو یہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا اچھا, ایک میں چاہ رہا ہوں, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں شرمیلا بوس کی کتاب کے بارے میں, تو آپ نے سبھاش چندر بوس کا بھی ذکر کر دیا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک کتاب ہے زاہد چودھری صاحب کی, بنگالی مسلمان اور تحریک پاکستان. اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ سبھاش چندر بوس اور بنگالی مسلمانوں کی آپس میں کیا لڑائی تھی. بہت ان کی گہری لڑائی تھی, کیونکہ جو بندے ماترم جو ایک جو گیت تھا یہ بنگال سے شروع ہوا تھا, اور بنگالی مسلمانوں نے اسی کے خلاف تحریک چلائی تھی. سبھاش چندر بوس جو ہے وہ بندے ماترم کا حامی تھا, بنگالی مسلمان اس کے خلاف تھے. تو یہ ایک بڑی پرانی لڑائی ہے. جو شرمیلا بوس کا خاندان ہے, اس کی جو بنگالی ہیں ان کے ساتھ بڑی پرانی لڑائی ہے. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے علی قلی خان خٹک صاحب جو ہیں وہ تقسیم پاکستان میں جو بھارت کا کردار ہے اس پہ بات کر رہے تھے. اگر ہم جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو آرکائیو ہے جو کہ ایک مخصوص مدت کے بعد پبلک کر دی جاتی ہے اس میں جائیں, تو جو ان کی نیشنل سیکیورٹی آرکائیو کی ویب سائٹ ہے اس میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا ہوا تھا یا کرنے والا تھا, تو اس زمانے میں جو کسنجر صاحب ہیں اور صدر نکسن, ان کی آپس میں کیا باتیں ہوتی تھیں. تو یہ اس میں ہے کہ جی their reaction to Nixon's meetings with Indian Prime Minister Indira Gandhi on November 5, 1971. According to Kissinger,
the Indians are bastards anyway. They are starting a war there. While Gandhi was a bitch, we got what we wanted to. تو bastard اور bitch کا لفظ استعمال کیا گیا اندرا گاندھی کے بارے میں. یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو نیشنل سیکورٹی کی آرکائیو ہے یہ اس میں ہے. مجھے کسی کو گالی دینے کا شوق نہیں ہے. اسی طرح پھر جو کسنجر صاحب ہیں وہ چاہتے تھے کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا پر حملہ کر دے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آن December 10 کسنجر delicately encourages the Chinese to take action against India, guaranteeing US support if the Soviets retaliate. یعنی اگر سوویت یونین انڈیا کی مدد کرے گا تو امریکہ نے کہا کہ ہم چائنا کی مدد کریں گے, لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں. تو مسعود مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو 7واں بحری بیڑا تھا امریکہ کا وہ بھی نہیں آیا. یہ آرکائیو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اندرا گاندھی کو باسٹرڈ بچ کہہ رہے تھے, لیکن پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے جی کہ پاکستان چونکہ اپنی مدد خود نہیں کر رہا تھا. جب آپ خود انڈرمائن کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں وہاں جو 5 محاذوں پہ جب 12 ڈویژن فوج انڈیا کی اور ایئر فورس نے اٹیک کیا 22 نومبر کے آس پاس, اور اس کے بعد 3 دسمبر کو یہاں سے اٹیک ہوا, تو جتنے بنگالی ہمارے دوست تھے اور جتنے بنگالی پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے, اور میرا خیال ہے کہ آخری دن تک 75% بنگالی ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور پاکستانی تھے, وہ ایک ہی سوال, اب 2 سوال ہم سے پوچھتے تھے کہ سیکیورٹی کونسل میں یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ تو کہتے تھے کہ ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان, تو وہاں سے حملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ہم حیران ہوتے تھے. اب میں نے اس میں اور اس سے پہلے بھی دوسری کتابوں پہ بھی ایک چھوٹے سے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ 22 کو اٹیک ہوا اور 24 نومبر کا یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جو ڈسپیچز بھیجے جاتے تھے فارن کورسپونڈنٹس کی طرف سے اپنی اخباروں کو, اس کی کاپی انفارمیشن منسٹری کو دی جاتی تھی. وہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور اس میں ایک نے اپنے اخبار کو یہ لکھا تھا کہ یہ چونکہ 24 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جنگ جو اب ہونے والی ہے اور ناگزیر ہے, اس میں 3 پاسبلٹیز جو ہیں اسپیکولیٹ ہو رہی ہیں. پہلی 2 کا میں ذکر نہیں کرتا. تیسری کا یہ ہے, اس نے کہا تھا کہ اٹ ول بی اے موک وار اینڈ کوئک سرنڈر بائی پاکستان, اس لیے کہ جنرل یحییٰ جو ہیں وہ مفتی باہنی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے, بلکہ انڈیا کے سامنے ہتھیار ڈال کے ویسٹ پاکستان پہ اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, مجھے اس وقت تو بہت سخت غصہ آیا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ 24 نومبر کے بعد جیسے حالات گئے تو اس کے بعد دن بدن مجھے یقین ہوتا گیا کہ یہ اسپیکولیشن ٹھیک ہے. اور جب میں واپس آیا تو میں نے جنرل فضل مقیم کی کتاب پڑھی کہ نہ صرف جنگ وہاں کیسے لڑی گئی اور ادھر کیسے لڑی گئی, کہ اس آدمی کی جو پروجیکشن تھی وہ بالکل درست ثابت تھی. اچھا, میں اس پہ جی, میں یحییٰ خان کے پاس گیا جی, ڈھاکہ فال, اور نور الامین صاحب بھی گئے جی. اور تو نور الامین صاحب گئے ڈرائنگ روم میں, انہوں نے مجھے کہا دیکھو میں وائس پریزیڈنٹ ہوں کہ کیا ہوں, 3 دن سے میں کوشش کر رہا ہوں, مجھے اپائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے. کیا میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا ان کو اپنے ساتھ لے آئیے جی. ڈرائنگ روم میں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, حمید تھا, گل حسن تھا, باقی لوگ تھے جی. تو وہ کہتا ہے ان کو نور الامین صاحب, ڈھاکہ گیا, ایسٹ پاکستان گیا, اور آپ شراب پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں آپ لوگ, ملک تباہ ہو گیا, ملک یہ ہو گیا جی. میں نے بعد میں دوسرے دن یحییٰ خان کو میں نے کہا جی ڈھاکہ فال ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا جی کہ اب پاکستان لڑائی ختم ہو گئی ہے, پھر تو یہ تو آل آؤٹ وار ہے. ڈھاکہ از اے پارٹ آف مائی کنٹری, ایسٹ پاکستان از ہاف مائی کنٹری, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا جی؟ دس از ان سپورٹ آف وٹ یو آر سیئنگ جی. مجھے یحییٰ خان, چھوڑو یار, ایک کالے بنگالیوں کی خاطر ہم ویسٹ پاکستان کو خطرے میں ڈال دیں. دیز آر ہز ورڈز جی. اچھا جی, علی گلی خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میر صاحب, میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جی, آپ کا اور آپ کے ساتھ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں جی, ان کی اٹینشن ایک انٹرویو کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جی. آن جہاندی فیلڈ مارشل مینک شاہ کا انٹرویو کیا تھا جی,
BBC میں ایک وہ ہے جو ان کے کمپیئر ہے کرن تھاپر. جی جی یہ جنرل تھاپر کے بیٹے ہیں جی. اور اس انٹرویو میں صرف بریف چیزیں آپ کو بتاؤں گا. کرن تھاپر نے کوشش کی, پہلے تو اول کہا کہ جی ان سے ملک شاہ صاحب سے کہا کہ جی آپ کی پلٹن تو پاکستان میں رہ گئی تھی, اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو کیا ہوتا. تو ملک شاہ کا آپ جواب سن رہے جی. ہی واز دی کمانڈر ان چیف آف دا انڈین آرمڈ فورسز. ہی سیڈ ورڈ ٹو دس افیکٹ جی کہ آئی ہیڈ 10 months to prepare for the operation in East Pakistan. I had a superiority of 12-1. یہ ان کی کچھ فگر ہے, اس میں شاید میری غلطی ہو, 12-1 نہ ہو, مے بی 11-1 یا 13-1 جو بھی ہے. اینڈ دین ہی سیڈ, ان کے جو الفاظ ہیں ملک شاہ کے, ہی سیڈ the Pakistani fought very well and I have nothing to tell them except that they did very well. یہ جو ہے ہمارے صاحب جو ہیں, as I said, someone who was the opposition کا چیف آف آرمی اسٹاف, اور یہ 45 منٹ کا BBC کا انٹرویو ہے جی. اور میری گزارش ہے جی آپ سے بھی اور آپ کے جو بہت بڑا ادارہ ہے, کم از کم اس انٹرویو کو سال میں ایک مرتبہ ضرور آن ایئر کیا کرے, ایوری ایئر. ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو رداد خان صاحب, آپ نے جو مجھے بات بتائی ہے نا, تو آپ کی یہ بات سن کے تو مجھے یہ کتاب یاد آ گئی ہے, فرام جناح ٹو ضیاء. یہ جسٹس محمد منیر صاحب نے کتاب لکھی ہے, جو لا منسٹر تھے ایوب خان کے. اور اس کتاب کے پیج نمبر 92 اور 93 پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جسٹس منیر جو لا منسٹر تھے, ان کو پریزیڈنٹ ایوب نے بلا کے کہا کہ یار یہ بنگالی بہت شور ڈالتے ہیں, احساس محرومی, ان سے جان چھڑاؤ. تو جسٹس منیر نے بنگالی ممبر آف دی پارلیمنٹس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے اور ان سے کہا کہ ہم تم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو ایک اس میں لکھا ہوا ہے پیج 93 پہ, جو بنگالی ممبر پارلیمنٹ تھا رمیز الدین, اس نے کہا کہ ہم میجورٹی ہیں, وی آر پاکستان, تم نے پاکستان سے جان چھڑانی ہے تو تم جاؤ, چھوڑ دو, ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے. آپ نے جو ایوب کی بات کی ہے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے یہ لکھا ہے کہ میں جلدی میں پیج نہیں دیکھ سکا, کہ شیخ مجیب نے کا کہنا تھا اور دوسرے جو گواہ پیش ہوتے رہے انہوں نے اس کی تائید کی کہ جنرل یحییٰ نے خود ان سے کہا تھا کہ آپ 2 کانسٹیٹیوشن کی بات کریں اور 2 اسمبلیوں کی بات کریں. تو اس لیے بعد میں جب ان کو اس سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ جو چیزیں ہمیں جنرل یحییٰ دے چکے ہیں, آپ ان سے بھی ہمیں واپس ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آخر میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی ایک گفتگو, 2 سال پرانی گفتگو ہے. ان سے ایک سوال کیا گیا تھا, ذرا ان کا جواب سنیں. 71 میں جو ہم نے آپریشن کیا تھا وہ غلط تھا. بالکل غلط تھا. ہماری فوج ہی نے الیکشن کروائے, الیکشن جیتے ان کی پارٹی, اور اسی کے اوپر آپریشن کر دیا. اور آپریشن کیا ایسا کہ آپ جب بھی شہروں میں, اب فوج کا قصور نہیں, آپ فوج کو شہریوں کے اندر اٹیک کروا دیں, ایک بستی سے گولی آتی ہے وہ ساری فوج ادھر ان کو اڑا دیتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے, یہ کبھی ملٹری آپریشنز نہیں کرنے چاہیے تھے. اتنا بڑا ظلم ہوا ان سے, اور ہمارے سے جھوٹ بولا گیا, پروپیگنڈا تھا, ایک ہی پی ٹی وی تھا, ایک ہی اخبار کنٹرول تھی. ہم یہاں لڑتے پھر رہے ہیں, میں انگلینڈ گیا, سب سے لڑا ہوں کہ نہیں ہم نے, پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا, یہ ہندوستان کی سازش تھی. بعد میں جا کے جب پتا چلا, ایک میرا دوست اشرف الحق جو اس وقت بنگلہ دیش کی ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کا کیپٹن تھا, جو میں آخری, ہم نے پاکستان ویسٹ پاکستان انڈر 19 اور ایسٹ پاکستان انڈر 19 کا مارچ 71 میں میچ ہوا تھا. وہ آخری دفعہ تھا, آخری جہاز گیا, اس کے بعد آپریشن, مارچ 71 میں آپریشن ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے تب کہہ رہا تھا کہ عمران یہاں بڑا یا برا تاثر پڑ رہا ہے اور لوگ پاکستان سے علیحدگی کی کر رہے ہیں, اور وہ بڑا پرو پاکستان تھا. تو جب وہ مجھے 3 سال کے بعد آکسفورڈ میں ملا, اس نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا وہاں, کتنی قتل عام ہوئی, کیسے کتنے لوگ مارے گئے. مشرقی پاکستان میں کی وہ ہمیں بلوچستان میں اور فاٹا میں نہیں کرنی چاہیے. بالکل نہیں. میں اس لیے پہلے دن سے ملٹری آپریشنز کے خلاف ہوں, ان سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آج مجھے بتائیں, ہم کتنی دیر, 7 سال ہو گئے ملٹری آپریشن, کیا ہوا ہے, کیا ہم نے کوئی کیا آپ کو پا لیا ہے؟ 32,000 پاکستانی مر چکا ہے.
اس سے کبھی کوئی نہ بلوچستان میں فائدہ ہوا. بلوچستان میں وہ جو بچا وہ حقوق مانگ رہے تھے, وہ آج آزادی مانگ رہے ہیں آپریشن کے بعد. چھوٹا سا جواب دیجیے گا, کیا ہمیں بنگلہ دیش سے معافی مانگنی چاہیے؟ میں کہتا ہوں بالکل مانگنی چاہیے جی. بات یہ ہے نا جی, باقی باتیں چھوڑیں, میجارٹی تو شیخ مجیب الرحمان کی تھی, تو اس کو پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا یحییٰ خان نے. اس کو بننے دیتے, اس کو بننے دیتے. لیکن وہ بھی تو اب بوڑھے لوگوں کو پھانسیاں لگا رہے ہیں, وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ملک کو توڑنا تھا تو وہ توڑ دیتے جی, لیکن آپ نے کیوں توڑا جی؟ جی میرا جواب ذرا مختلف ہے جی. جی قصہ یہ ہے کہ جس وقت وہاں سول وار شروع ہو گئی, اس وقت دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئیں, اور دونوں طرفوں کا یعنی طرفین کو معافی مانگنی چاہیے. پاکستان کو معافی اس وقت کے متعلق مانگنی چاہیے جو اس سے پہلے کا زمانہ تھا, جس میں یہ ان لوگوں کو امور مملکت میں شامل نہیں ہونے دیتے تھے. جیسا کہ ایوب خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جان چھڑاؤ. اس حد تک تو معافی ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ ایٹراسٹیز شروع ہو گئی, جنگ شروع ہو گئی, تو پھر معافی دونوں کو مانگنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مسعود مفتی صاحب, جناب رداد خان صاحب اور علی قلی خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. 16 دسمبر ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ 16 دسمبر کا جو سانحہ ہے, اس سانحے کی وجوہات کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیں, اور جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے سبق بھی سیکھیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.